السلام علیکم ناظرین کرام، ترک داستان لائیو چینل پر خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو ان سب کے لیے ہے جو بے صبری سے اورحان سیریز کے آغاز کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آج 15 اکتوبر ہو چکی ہے، پھر بھی ہمیں آفیشیل ٹیزر کے علاوہ کوئی ٹریلر کیوں نہیں دکھایا گیا؟ کیا اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ ہے؟ اور سب سے بڑھ کر پہلا ٹریلر کب ریلیز ہوگا؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے، ساتھ ہی ایک اور بڑی خبر بھی ہے۔ اورحان سیریز کے ولن کا نام بدل دیا گیا ہے۔ جی ہاں، پہلے اس ولن کا نام کمانڈر واسیلیوس رکھا گیا تھا، لیکن اب اس کا نام فلاویوس رکھا گیا ہے۔ یہ تبدیلی کیوں کی گئی اور کیا اس سے کہانی پر فرق پڑے گا؟ تو آئیے سب جانتے ہیں تفصیل سے۔ ناظرین کرام، کچھ دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیریز کی پہلی قسط 22 اکتوبر کو ریلیز ہوگی۔ شروع میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ 15 اکتوبر کو نشر ہوگی، لیکن میں نے اس وقت ہی وضاحت کر دی تھی کہ ایک اور ڈرامہ سیریز کے شیڈول کی وجہ سے یہ ممکن نہیں، کیونکہ اس ڈرامے کے آخری قسط فٹ بال میچ کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو گئی تھی۔ لہٰذا اب اورحان سیریز کی پہلی قسط باقاعدہ طور پر 22 اکتوبر کو نشر ہوگی۔ البتہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا پہلا ٹریلر 15 اکتوبر یعنی آج کے دن ریلیز کر دیا جا سکتا ہے، کیونکہ بزداق کی روایت کے مطابق ٹریلرز بدھ کے دن ہی آتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت سیریز کی کاسٹ کے ایک کے بعد ایک انٹرویوز نشر ہو رہے ہیں۔ ہر روز کسی نہ کسی نئے کردار کی جھلکیاں، باتیں اور تجربات سامنے آ رہے ہیں، لیکن ابھی 2 انٹرویوز باقی ہیں، تو اندازہ یہی ہے کہ جیسے ہی یہ مکمل ہوں گے تو ٹریلر جمعرات کے دن ریلیز کر دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ انٹرویوز شائقین کو کرداروں سے جذباتی طور پر جوڑنے میں مدد دے رہے ہیں، اور اب تک اورحان اور نیلوفر کے انٹرویوز نے ناظرین کے دل جیت لیے ہیں۔ ناظرین کرام، جہاں تک ولن کے نام کی بات ہے تو اداکار شکرو اوز یالدیز، جو پہلے کمانڈر واسیلیوس کا کردار ادا کرنے والے تھے، اب وہ کمانڈر فلاویوس کے روپ میں نظر آئیں گے۔ یہ ایک خوش آئندہ تبدیلی ہے، کیونکہ واسیلیوس نام پہلے درلش ارطغرل اور قرولش عثمان دونوں میں آ چکا ہے۔ بار بار وہی نام سن کر ناظرین کے لیے کوئی نیا پن باقی نہیں رہتا۔ اگرچہ یہ بہتر ہوتا کہ نام کسی تاریخی کمانڈر مثلاً ایورانوس کے نام پر رکھا جاتا، جو اس دور میں بورسا کا حقیقی گورنر تھا۔ ویسے یہ پہلی بار نہیں، اس سے پہلے بھی آیا نکولا کا نام شو کے آغاز میں واسیلیوس رکھا گیا تھا، بعد میں بدل کر آیا نکولا کر دیا گیا۔ یعنی یہ بزداق پروڈکشنز کا پرانا طریقہ ہے، آخری وقت پر بڑی تبدیلی کرنا۔ ناظرین کرام، میری ذاتی رائے ہے کہ نیا ولن اس بار آیا نکولا کے بعد دوسرا سب سے طاقتور بازنطینی دشمن ثابت ہوگا، اور اس بار ایسا لگ رہا ہے کہ اس بار دشمنوں کو ایک سنجیدہ خوفناک انداز میں دکھایا جائے گا۔ اسی دوران ایک اور انٹرسٹنگ بات سامنے آئی ہے، ممکن ہے کہ پہلی قسط میں ہی ایک ٹائم جمپ دکھایا جائے، یعنی ابتدا میں ماضی کے چند واقعات اور پھر تقریباً 10 سال آگے کا دور۔ ناظرین کرام، اس کا اشارہ اس بات سے ملتا ہے کہ ولن سیروس کا کردار ادا کرنے والے اداکار کی نئی تصویر میں داڑھی نہیں ہے، جبکہ پہلے وہ مکمل داڑھی میں تھے۔ ساتھ ہی دیگر کرداروں کا لباس اور انداز بھی ہمیں ریہرسل والے گیٹ اپ سے مختلف نظر آ رہا ہے، یعنی واضح ہے کہ سیریز کا آغاز ماضی کے فلیش بیک سے ہوگا اور پھر کہانی ٹیزر والے دور میں داخل ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ فرانس کے شہر کینس میں ہونے والے بین الاقوامی تجارتی میلے میں اورحان سیریز کو دی اوتھمن اورحان کے نام سے پیش کیا گیا ہے۔ اسے ہسٹوریکل ڈرامہ ایپک کاسٹیومز کے نام سے شامل کیا گیا ہے
اور اس میں بتایا گیا ہے کہ سیریز پرولش عثمان کی توسیع ہے، جس کے مرکزی کردار مرثیاج اوغلو ہیں، جو اورحان بے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت پروڈکشن فیز میں ہے اور جلد ہی ATV پر نشر کی جائے گی۔ کینز فیسٹیول میں جو پوسٹرز لگائے گئے ہیں وہ آفیشیل نہیں بلکہ صرف نمائش کے لیے خصوصی طور پر تیار کیے گئے ہیں۔ ناظرین کرام، جہاں تک مرثیاج اوغلو سے متعلق اس اسکینڈل کا تعلق ہے تو سوشل میڈیا پر جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ انہیں ڈرگس کو پروموٹ کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے، وہ سراسر غلط ہے۔ اصل میں انہیں اسپتال منتقل کر کے ان کے خون اور بالوں کے نمونے لیے گئے تھے، لہٰذا معاملہ صرف تشہیر کا نہیں بلکہ ایک سیاسی دباؤ کا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ حکومت صرف ان اداکاروں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسی لیے مہمت بزدار نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی نیا اداکار لانے کا خطرہ مول نہیں لیا، کیونکہ مرکزی کردار کو بدلنا پورے فین بیس کو کھو دینا ہوتا ہے اور وہ جانتے ہیں یہ ایک بڑا خطرہ ہے۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں سیریز کے ساؤنڈ ٹریکس کی۔ کسی بھی کامیاب سیریز میں موسیقی کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے۔ یاد کریں باربروسا جب یہ سیریز ریلیز ہوئی تھی تو ابتدائی قسطوں کے ساؤنڈ ٹریکس ناظرین کو بالکل پسند نہیں آئے تھے اور بعد میں انہیں بدلنا پڑا، مگر تب تک نقصان ہو چکا تھا۔ اسی لیے اورحان سیریز کے لیے نئے اور طاقتور ساؤنڈ ٹریکس کی اشد ضرورت ہے، جو مناظر کے جذبات کو بڑھائیں، کمزور نہ کریں۔ امید ہے کہ بزدار پروڈکشن اس بار اس پہلو کو سنجیدگی سے لے گا۔ ہر کردار کے لیے الگ موسیقی ہونی چاہیے، جیسا کہ مہمت فاتح اور سلطانی سیریز میں دکھایا گیا ہے۔ اگر پرانی ساؤنڈ ٹریکس رکھتے ہیں تو بس چند ایک کافی ہوں گے تاکہ نیا پن بھی برقرار رہے اور جذبات کا تسلسل بھی قائم رہے۔ ناظرین کرام، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اورحان سیریز واقعی عثمان سیریز سے زیادہ کامیاب ثابت ہوگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔